اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لینا، صبح دولت آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو ایک تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جو آپ کے رزق کی، دولت کی، ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گی۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین و توکل میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے بجائے درج ذیل ہدایات پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے۔ نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجیے اور استغفار بھی کثرت سے کیا کریں۔ نیز درج ذیل اعمال کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ محترم ناظرین کرام، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں تو نیند آتے آتے ہمیں 5، 10 یا 15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، تو آج کا یہ جو تسبیح کا عمل ہے، یہ نیند آنے سے پہلے آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے اور یہ چھوٹا سا ہی یہ عمل ہے۔ نیند آنے سے پہلے یہ ایک تسبیح پڑھ لے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے، دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ اور اگر آپ اپنے اگلے دن کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ پتہ نہیں کل میرے پاس پیسوں کا انتظام کہاں سے ہوگا، صبح اٹھنے کے بعد پتہ نہیں مجھے کام ملے گا یا نہیں، اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے ہر طرح کی پریشانی کو ختم کر دے گا۔ دوستو، وہ تسبیح کون سی ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ چھوٹی سی تسبیح ہے جس میں آپ لوگوں نے باوضو ہو کر بستر پر جب لیٹ جائیں تو نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح اول و آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر یہ تسبیح کے ہر دانے پر آپ لوگوں نے یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں، بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا مالک ہر چیز پر قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، جس کو چاہے وہ زیادہ رزق دیتا ہے، زیادہ دولت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہے کم دولت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہے امیر کر دے اور جسے چاہے غریب کر دے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو پھر اسی وقت آسمان کی طرف آپ لوگوں نے منہ کر کے اللہ تعالی سے دعا مانگ لینی ہے کہ اے میرے مالک، میرے رزق کی، دولت کی پریشانی کو ختم فرما۔ میں دولت کی وجہ سے پریشان ہوں، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت، رزق آ جائے۔ بس اتنا سا عمل آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی صبح کو آپ خود ہی کمال دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی ایسی قدرت ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسی جگہ سے، ایسے غیبی خزانوں سے انتظام ہو جائے گا کہ آپ کے ہاتھوں میں ایسا رزق آ جائے گا، دولت آ جائے گی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ عمل کرتے ہی اور صبح اٹھتے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے گا، آپ کو راحت مل جائے گی اور غیبی خزانوں سے آپ کی مدد بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو
اللہ پر امید رکھ کے یہ عمل کریں، دوستو آپ لوگوں کو ضرور ملے گا آپ جو بھی مانگو گے۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو آپ لوگ ضرور کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کو پریشانی کی وجہ سے انسان کو نیند ہی نہیں آتی۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ اگلے دن پتہ نہیں کیسا گزرے گا، اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا پتہ نہیں پیٹ پال سکوں گا کہ نہیں، اس طرح کی پریشانی لگ جاتی ہے۔ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ سونے سے پہلے بس ایک تسبیح پڑھ کر سو جائیں۔ اگلے دن اللہ پاک خود ہی آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیں گے، دولت کا انتظام فرما دیں گے۔ اس عمل کو آپ لوگ خود بھی ضرور کر لیں اور اپنے تمام دوسرے دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس عمل کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال، حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں۔ چند اعمال یہ بھی ہیں: معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے سے صلح رحمی کرنا، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصے کو پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ میرے محترم ناظرین، اچھے اخلاق کی 360 اقسام ہیں۔ ایک صفت بھی کسی کو نصیب ہو گئی تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ تعالی۔ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مومن مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں وہ ضرور پورے یقین کے ساتھ کیا کریں۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔